السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم اس بصیر ایکشن کے چینل پہ ہم لوگ ایک نئی سیریز شروع کریں پوڈ کاسٹ کی، جس میں ہم لوگ ان مشہور جدہ کے لوگوں کو بلا کر ان کے ٹیلنٹ کے بارے میں جانیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے. آج ہمارے ساتھ ہے دا بصیر ایکشن. ہم جانیں گے کون ہے، اور جو نہیں جانتے وہ بہت اچھے طریقے سے جانیں گے. آپ یہ بتائیے دا بصیر ایکشن کون ہے؟ بیسکلی میرا نام ہے بصیر ایوب فراچہ ہے. جو میرے قریبی لوگ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن ابھی جو نیو کمر ہیں، جو سوشل میڈیا میں نیا ہیں یا نیا ابھی قریب مجھے جاننا شروع کی ہے، وہ سب جو ہے یہاں کے ٹک ٹاک انسٹاگرامر وغیرہ جو ہیں وہ مجھے جو ہے دی بصیر ایکشن کے نام سے جانتے ہیں. تو دی بصیر ایکشن جو ہے میں نے ایک اپنا جو ہے سوشل میڈیا ہینڈل بنایا ہے. اس میں آپ کا ٹک ٹاک، یوٹیوب اور انسٹاگرام جو مین اور فیس بک پیج ہے، یہ مین جو میرے اسی ایون جو جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں میرے اسی نام سے چل رہے ہیں. آپ مجھے سرچ کریں گے تو آپ کے پاس ان کی آئی ڈیز آ جائیں گی. جس آئی ڈی میں بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں دی بصیر ایکشن سرچ کر کے مجھے ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ میرا بیسکلی سوشل میڈیا ہینڈل ہے سوشل میڈیا ورلڈ کے لیے. جی جو یہ پوڈ کاسٹ کی سیریز آپ شروع کر رہے ہیں اس چینل پہ، آپ بتائیے اس میں نیا کیا آئے گا؟ جی بیسکلی میں شروع سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے لوگوں کو یہاں انٹروڈیوس کراؤں، اور جو ٹیلنٹ ہے چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، اس کے اندر جس قسم کو، چاہے وہ باورچی ہے چاہے وہ انجینئر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے لایا جائے. جو لوگ سعودیہ سے، جدہ سے باہر ہیں وہ اس تک پہنچیں، جو پاکستان سے باہر ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی دنیا میں رہتے ہیں، اس تک میرا مقصد ان کا ٹیلنٹ، ان کا نام پہنچانا ہے. تو میں جو بھی لوگ ہوں گے، میرے ذہن میں کافی لوگ ہیں، پہلے میں اپنے آپ سے شروع کر اس کے بعد میں مختلف شخصیات کو یہاں لے کر آؤں گا، جس میں کچھ بھی ٹیلنٹ ہوگا، چاہے وہ شاعر ہوگا، چاہے انجینئر ہوگا، چاہے ایکٹیوسٹ ہوگا، کچھ بھی ہوگا اس کو میں لے کر آؤں گا. کانٹینٹ میکر ہوگا، جب ہمارا ٹائمنگ میچ ہو جائیں گے ان کو میں لے کر آؤں گا، اور اس کے لیے ایک نیا پوڈ کاسٹ لاتا رہوں گا. جتنا ہو سکے گا میں لے کر آؤں گا. وجہ اس کی یہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو ٹیلنٹ کے جو چہرے ہیں یا جن کو لوگ نہیں جانتے ان کو لوگ جان سکیں. تو میں شروعات اپنے سے کر رہا ہوں. اس کے بعد سے میں مزید آپ کو انشاءاللہ نئے نئے لوگ میں بھی ہوں گا، میرے ساتھ جو ہے میری کو ہوسٹ جو ہے نبا بصیر بھی ہوں گی. تو ہم مل کر جو ہے ایک پروگرام بنائیں گے، چاہے وہ ہمیں کہیں بھی موقع ملے گا، ایون مکہ مدینہ میں بھی جائیں گے، وہاں بھی لوگ ملیں گے تو وہاں بھی ہم پوڈ کاسٹ اپنی ریکارڈ کر لیں گے. مقصد نئے ٹیلنٹ کو، نئے چہروں کو یا ٹیلنٹڈ لوگوں کو سامنے لانا ہے. ہاں جی. تو آپ کہاں سے اپنا تعلق رکھتے ہیں؟ میرا تعلق بیسکلی پاکستان سے ہے. میں عرصہ دراز سے جو ہے جدہ میں مقیم ہوں، اور میں جدہ میں ہی ہوں شروع سے. میں جدہ میں اس وقت سے ہوں جب آدھا جدہ خالی تھا، اور آج جب جدہ کی شکل بدل گئی ہے تو یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا. اور میں بیسکلی کراچی اور سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں. میرا تعلق بیسکلی سرگودا سے ہے، میری پہچان سرگودا ہے، اور میں زیادہ جو پاکستان میں رہا ہوں وہ کراچی میں رہتا ہوں، اور یہاں پر میری زندگی پوری جو ہے وہ جدہ میں ہی گزر گئی ہے. آپ کو اب کتنے سال ہو گئے جدہ میں رہتے ہوئے؟ میں تقریباً بتا سکتا ہوں تقریباً 30-35 سال میرے یہاں پر ہو گئے ہیں. ایگزیکٹ میرے پاس فگر نہیں ہے اس پر، لیکن مجھے 30-35 سال کے آس پاس یہاں رہتے ہوئے ہو گئے. آپ ہمیں ہماری آپ کی جاب کی جرنی کے بارے میں بھی بتائیں، اور آپ اتنا وقت سعودی لوگ کے ساتھ گزار چکے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. ہاں جی، میرا کافی عرصے سے جو ہے میں آٹو کیڈ کی جاب کر رہا ہوں یہاں پر، آٹو کیڈ ڈیزائنر کی انٹیریئر ڈیزائننگ میں، اور مجھے تقریباً لگ بھگ 16 سال ہو گئے ہیں یہ جاب کرتے ہوئے. اور یہی وجہ اس سے پہلے جو ہے میں اپنی میرے پاس مارکیٹنگ کی جاب تھی یا سیلس کی جاب تھی، وہ اس میں میں نے کافی عرصہ کام کیا، اور اس میں لوگوں سے میرا بہت زیادہ ملنا جلنا رہتا تھا، خاص طور سعودی لوگوں سے، عرب لوگوں سے. میری ہمیشہ جو ہے پوری ہسٹری جو جاب کی وہ سب عربوں کے ساتھ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مجھے عربی سیکھنے کا شوق بھی تھا، اور میں نے جو ہے عربی کو جو ہے اپنا پیشن بھی بنایا ہے، اور انہیں سے میں نے اپنے تعلقات بھی بنائے ہیں. تو عربوں سے میرے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، بہت اچھا میں نے وقت گزارا ہے. ایون میں ابھی بھی جتنوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں سب عرب ہیں، اور میں ان کے اندر اپنا پاکستانی تشخص جو ہے نا وہ اجاگر کرنے کی ہر وقت کوشش میں رہتا ہوں، تاکہ جو لوگ پاکستانی تشخص نہیں اجاگر کر رہے میں ان کا بھی کام کر رہا ہوں. تو اور عرب لوگوں میں جو ہے اگر آپ ان کے ساتھ اچھا چلتے ہیں تو نارملی وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا بیہیویئر کرتے ہیں. انہوں نے جو کچھ لوگوں نے پاکستان کے بارے میں غلط تصور رکھا ہوتا ہے، تو وہ بھی جب مجھ سے ملتا ہے تو اس کا وہ تصور چینج ہوتا ہے. باقی لوگ مجھے جن کے پاس میں نے جاب کی ہے وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا پاکستانی تشخص جو ہے ہم نے جو لوگوں کے بارے میں رکھا ہوا تھا
تو وہ آپ نے ہمارا چینج کر دیا. پہلے کچھ اور سمجھتے تھے، اصل میں پاکستانی کچھ اور ہے. تو الحمدللہ میں نے یہاں پر ایک بہت اپنا مقام بنایا عربوں کے ساتھ. اور جاب میں بھی جہاں بھی میں گیا ہوں تو عربی اچھی ہونے کی بیس پر میں سب لوگوں سے اچھے طریقے سے تعلقات کو نبھا سکتا ہوں اور اچھے طریقے سے اپنی جاب کو انجام دینے بنسبت اس کے جس کو عربی نہیں آتی. جی. اور آپ ہمارے پاکستانی لوگ کے بارے میں کیا رائے دیں گے جو یہاں جدہ میں رہتے ہیں؟ یہاں پر پاکستانی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی انہوں نے امیج رکھی ہوئی ہے. لیکن صرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر 20 سال سے 25 سال سے رہ رہے ہیں اور وہ عربی نہیں سیکھتے. تو میرا ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ عربی سیکھیں تاکہ اپنی جگہ اچھی بنا سکیں، اپنا مقام بنا سکیں. اور دوسرا جو ہے پاکستانی کا جو ہے نا فخر ہمیشہ بلند رکھیں، پاکستان کا پرچم بلند رکھیں اور پاکستانی کا تشخص جو ہے وہ برقرار رکھیں. جہاں جاب کریں کبھی کہیں بے ایمانی نہ کریں اور اپنے کپڑوں کا، اپنے جوتوں کی صفائی کا، ہر چیز کا بہت خیال رکھیں تاکہ آپ کو ہر جگہ قدر کی نگاہ دکھا جائے، اپنی شخصیت میں نکھار لے کر آئیں. جی. آپ کو اتنے سال ہو گئے سعودی عرب میں رہتے ہوئے، تو اب آپ کو پاکستان اور سعودی عرب کے قوانین میں کیا فرق دکھتا ہے؟ ہاں جی، مجھے یہاں پر عرصہ دراز ہو گیا، بلکہ میری کسی حد تک جو ہے پوری عمر یہاں گزر گئی ہے. تو یہاں کے قوانین جو ہے قابل احترام ہیں. کچھ قوانین ایسے ہیں جو اسلامی لحاظ سے بھی اچھے ہیں، معاشرتی لحاظ سے بھی اچھے ہیں. اور خاص طور پر جو میں جب یہاں آیا تھا تو یہاں پر آدھا جدہ اس وقت نہیں تھا. میرے سامنے سارا جدہ بنا، سارے قوانین میرے سامنے بنے. آج اور کل کے ایک جدہ میں یا سعودی عربیہ میں بولا جائے تو بہت فرق ہے. تو پاکستان میں جو ہے قوانین کا احترام نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر جو ہے قوانین کا احترام بھی کیا جاتا ہے. جو قانون آ گیا وہ سب پر لاگو ہو جاتا ہے. اس میں چاہے سعودی ہو یا نان سعودی ہو، اس کے لیے برابری کا حساب ہے، جو کہ ایک اہم وجہ ہے کہ مساوات اسی چیز سے بڑھتی ہے. چاہے وہ عدالت کا نظام ہو، کوئی نظام ہو، تو وہ سب کے لیے قوانین برابر ہوتے ہیں. جو سعودیوں کے لہدہ ہوتے ہیں وہ بول دیا جاتا ہے کہ یہ قوانین صرف سعودیہ کے لیے ہیں، لیکن باقی قوانین جو ہے سب کے پر ایک ساتھ ہی لاگو ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ آپ پاکستانی انڈین ہیں، آپ کے پاس یہ قوانین ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا یہاں پر. تو پاکستان میں جو ہے قوانین کے پر جو ہے عمل نہیں کیا جاتا، پولیس کی رسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن یہاں پر جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ عمل پیرا یا بہت زیادہ پیروی کی جاتی ہے. یہاں پر پولیس کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اونچے عہدے میں بھی بات کرے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس ملک میں بھی قوانین کی اجاداری ہوگی یا قوانین سخت ہوں گے جن پر عمل کیا جائے گا، تو وہاں پر بھی جرائم کی شرح بہت کم ہوتی ہے بنسبت دوسرے ممالک کی. سعودی میں سے ایک ملک ہے یا دنیا کے چند ملکوں میں سے ہے جہاں قوانین کا جو ہے احترام کیا جاتا ہے اور ان پر عمل کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اس وقت بھی سب سے کم جرائم جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ قانون کا احترام کیا جائے. تو دونوں ملکوں میں جو اصل فرق ہے عمل ہونا اور نہ ہونا فرق ہے. اور سعودیہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے قوانین کو تجدید کرتا رہتا ہے، اپڈیٹ کرتا رہتا ہے، جس وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت نئے نئے قانون آتے رہتے ہیں. تو پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عمل بھی، قوانین بھی نئے نکالے جائیں، ان پر عمل بھی کرایا جائے. اور قوانین جو ہے منطقی ہونے چاہیے جس پر ہر کوئی عمل کر سکے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ قوانین پر عمل کریں گے تو آپ کے جو ملک میں جرائم کم ہوں گے. تو سعودی میں یہی وجہ ہے کہ جرائم کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قوانین کو فالو کیا جاتا ہے، کی پیروی کی جاتی ہے. ہاں جی. اور اب ہم چلتے ہیں ان کے سوشل میڈیا کی زندگی کی اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنا یہ سفر کہاں سے شروع کیا. تو آپ نے اپنا یہ سفر کہاں سے شروع کیا؟ میں بیسیکلی جو ہے جس وقت نیٹ نیا نیا آیا تھا، شاید 2002-2003 میں، جب میں نے یعنی نیٹ دیکھا نیا نیا اس وقت یہاں آیا تھا سعودیہ میں. تو میں جدہ کی بات کروں گا تو میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ آئی ٹی انجینئر ہیں. تو میں نے ان سے ایک دو دفعہ پوچھا کہ اگر میں اپنی ویب سائٹ بنانا چاہوں تو اس کے اندر اپنی انفارمیشن میں دینا چاہتا ہوں. میں شو آف نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں جانیں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس کے لیے جو ہے آپ کو اچھا خاصا علم ہونا ضروری ہے، تب آپ جو ہے ویب سائٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تو میں اس کو میرا خواب پورا نہیں ہو سکا. تو پھر فیس بک آیا تو وہاں میرا کافی حد تک جو ہے میں اپنی شیئرنگ کرتا تھا. مجھے جو چیز پسند ہوتی تھی اس کو شیئر کرتا تھا. جب فیس بک نیا نیا آیا تھا اور آج کے فیس بک میں بھی بہت فرق ہے، لیکن اس وقت جو ہے مجھے بہت اچھا لگا جب فیس بک نیا نیا آیا تھا. تو میرے جو ہے ایک خواب پورا کرنے کی جگہ مجھے مل گئی. اور ابھی کی بات کی جائے تو میں جو ہے مجھے بہت اچھا پلیٹ فارم جو ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے، انسٹاگرام یا فیس بک پیج اور یوٹیوب کے حوالے سے مل گیا. میں لوگوں کو دیکھتا تھا کام کرتے ہیں تو میں نے ان سے سیکھا جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں. تو میرا مقصد بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں جو ایونٹ وغیرہ کوریج کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ لوگ میری ویڈیو دیکھیں. لیکن میری یہ سستی ہے تھوڑی سی اور وقت کی کمی ہے کہ میں یوٹیوب پر ٹائم زیادہ نہیں دے سکا، کہ ولاگنگ وغیرہ زیادہ نہیں کر رہا. میری 6 مہینے میں ایک ویڈیو آتی ہے جو کہ بہت کم ہے.
تو میں نے جو ہے اس کی نسبت یوٹیوب کی نسبت میری ٹک ٹاک ایزی تھا، کیونکہ میں 15 سیکنڈ کی ویڈیو باقی شوٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہے کانٹینٹ سوچنے میں کافی ٹائم ہوتا ہے، اس کی شیئرنگ کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، ایڈٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن بنسبت ولاگنگ کی نسبت میرے لیے ٹک ٹاک پر آنا آسان تھا. یہی وجہ ہے کہ میں عرصہ دراز سے روزانہ بیس پر نیا کانٹینٹ جو ہے انسٹاگرام پر جو ہے میں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک وغیرہ پر لوڈ کرتا ہوں تاکہ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ جان سکیں، جو کہ یہ کام میرے لیے پہلے کافی مشکل تھا. تو یہ پلیٹ فارم آنے کی وجہ سے میرے لیے کام کافی آسان ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اب مجھے جانتے بھی ہیں اسی حوالے سے. تو جی، اب آپ کا کنٹینٹ کیا ہے سوشل میڈیا پر؟ میں بیسکلی جو ہے شخصی یا پرسنل کانٹینٹ بناتا ہوں. میں کسی کے ساتھ جو ہے ویڈیو بہت کم بناتا ہوں، سوائے اس کی جو بالکل مکمل طور پر خود بولے کہ مجھے آپ کے ساتھ ویڈیو میں آنا ہے. ادروائز میں کسی کو بھی کوشش کرتا ہوں، خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، میں کسی کو اپنے ساتھ پوچھے بغیر لے کر نہیں آتا یا ان کی تصویر لے کر نہیں آتا. میری اپنی سوچ ہے، میرے کبھی میرے سانگ ہوتے ہیں، میرے کبھی جو ہے اچھے ڈائلاگ ہوتے ہیں، لیکن ہوتا سب پازیٹیو ہے. کوئی ایسا کانٹینٹ میرا نہیں ہے جو کہ فیملی کے ساتھ نہ دیکھا جا سکے، جس میں خواتین کو یا مردوں کو شرمندگی ہو. میرا شروع سے کوشش یہی ہے کہ میں کچھ اچھا نہ کر سکوں تو برا نہیں کرتا. میرا ہمیشہ کوشش ہوتی ہے پاکستان کا وقار جو ہے میرے حوالے سے اچھا رہے. تو کوشش کرتا ہوں میں انڈین گانے بھی میں کم سے کم ڈائلاگ بھی انڈین کم سے کم یوز کروں. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی ڈائلاگ اور سانگ وغیرہ یوز کیے جائیں تاکہ جو ہے میں ایک مکمل طور پر پاکستانی کانٹینٹ بنا سکوں. جی، تو اب آپ ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ ذکر کریں جس میں کسی نے آپ کو پہچانا اور آپ کی بہت تعریف کی. میرے بہت زیادہ فالوور تو نہیں ہیں اس وقت، لیکن اتنے ضرور ہیں کہ جدہ کے لوگ مجھے بہت حد تک جانتے ہیں. کسی آپ کچھ عرصہ پہلے جو ہے ابھی موجودہ حالت تو میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں گورنمنٹ کے بھی میٹنگس وغیرہ میں شامل ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے جانتے ہیں. مجھے جو ہے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ملے جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ تھے، ایویشن میں تھے. تو انہوں نے مجھے دور سے بلا کر، انہوں نے میں واک کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا ہم آپ کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں، آپ بہت پسند کرتے ہیں، میری فیملی آپ کو کانٹینٹ دیکھتی ہے، بہت پسند کرتی ہے. تو مجھے واقعی خوشی ہوئی کہ اتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی جو ہے وہ مجھے پہچانتے ہیں. اس کے علاوہ میں پاکستان گیا تو وہاں بہت سارے لوگوں نے یہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر مجھے کہا کہ ہم آپ کا کانٹینٹ پسند کرتے ہیں، ہماری فیملی آپ کا کانٹینٹ دیکھتی ہے، آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن میں کانٹینٹ میرے نارملی نہیں ہوتا، نارملی میرا مقصد ڈائلاگ یا اچھا سانگ کی ڈلیوری ہوتی ہے. لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کبھی میلے کپڑوں میں، میلے بیک گراؤنڈ میں نہ کروں تاکہ لوگوں کی جو ہے عدم دلچسپی نہ ہو. میری کوشش ہوتی ہے لوگوں کو صاف ستھرا، اچھا اور کسی حد تک موٹیویشنل ویڈیو بناؤں تاکہ اگلا جو بندہ جس کو اوڑھنا بچھوڑنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، جس کی ڈریسنگ صحیح نہیں ہے، وہ بھی میری ویڈیو دیکھے یہی اسی کو ٹرائی کر لے تو اس کی پرسنالٹی بہت بہتر ہو سکتی ہے. میرے لیے اہم شخصیت یہ ہے کہ شخصیت کو اچھا ہو جائے گا، میری شکل اچھی ہو یا نہیں ہو، لیکن میں اپنی پریزنٹیشن اچھی کرتا ہوں. وجہ یہ ہے تاکہ لوگ جو ہے دیکھ کر ایک اچھا امیج بنا سکے. ہاں جی، جو آج کل پاکستانی فلمیں اور ڈرامے آ رہے ہیں، آپ اس پہ کیا بولنا چاہیں گے؟ بیسکلی ایک چیز یہ ہے کہ ڈرامے اور جو یہ ایک ایسا ہمارے یہاں پی ٹی وی میں جو ایک ایسا یعنی کہ ایک ہمارا مشہور تھا کہ ہم لوگ بہت اچھے ڈرامے بناتے ہیں. لیکن کچھ عرصے سے افسوس کی بات ہے ڈراموں میں ایکٹنگ اچھی ہوگی، لیکن دو چیزوں کی ہم نے کمی کی. ایک تو ہم نے ساس بہو کے جھگڑے بہت دکھائے، اور بلکہ ساسوں کو بہو کو خاص طور پر جو آج کی نئی لڑکیاں پڑھی ہوئی ہیں ان کو ہم نے ٹرین کیا کہ فساد گھر میں کیسے پھیلایا جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو فساد پھیلانے والے چاہے وہ ڈرامے کے حساب سے پھیلایا جائے یا ریئل لائف میں جو شادی ہونے کے بعد لڑکی سسرال میں آ کر پھیلائے فساد، تو دونوں صورت میں جو ہے اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اس کا بہت بڑا ہٹ جانا ہے اللہ کے یہاں، تو یہ آپ کو دینا پڑے گا. تو ڈراموں کی ایکٹنگ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اردو کی جگہ جو ہے بلا وجہ کی انگلش کو ڈرامے میں بہت زیادہ جگہ دیتی ہے جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا انگلش نہیں سیکھنی چاہیے، لیکن اردو کے اندر جو ہے ہمیں تشخص ہمیں اردو کے اندر بنانا تھا. ہماری جو مشہوری تھی پرانے ڈراموں میں وہ اردو کی تھی، اور فلموں میں کسی حد تک جو ہے وہ انڈین کلچر کی کچھ فلمیں تو اچھی بنی ہیں، لیکن کافی فلموں میں جو ہے انڈین ڈانس اور جو ہے کہ کلچر اپنایا جا رہا ہے. تو اس کو میں قطعی طور پر جو ہے پسند نہیں کرتا، بلکہ میں کہ کوئی بھی پاکستانی پسند نہیں کرتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اردو اپنی کلچر کو، ہمیں ڈانس دکھانا ضروری نہیں، ہمارے کلچر دکھانا ضروری ہے. تو انگلش جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ کلچر کا حصہ نہیں ہے. ہمیں اپنی اردو میں پہچان بنانی ہے. آپ جو مرضی پڑھائی کریں لیکن اردو سے کبھی اپنا جو ہے واسطہ ختم نہ کریں. ہمیشہ جو ہے اردو کو جو ہے مقدم رکھیں، اردو کے اوپر کام کریں. اردو آئے گی تو آپ کے پاس اسلام، اخلاص، ہر چیز آئے گی. تو ہمارا ڈرامہ جو ہے دو چیزوں میں اس وقت ناکام ہے. ایک کہ جو ہے
ہمارے خاندانی کی جو اقدار ہیں ان کو خراب کر رہا ہے. چند پیسوں کے لیے اداکار جو بولا جائے وہ کر رہے ہیں. خبروں کی بھی حرمتی ہو رہی ہے. تو اسلام کا عجیب و غریب کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو کہ بالکل غلط ہے. اور دوسرا جو ہے جو ہم لوگوں نے جو بچوں کو جو تعلیم اردو سے ان چیزوں سے دور رکھا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے. اور آنے والے دن میں بہت بڑا سانحہ قسم کا جو ہے یہ آئے گی کہ ہم لوگ تمیز اقدار ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے ان ڈراموں اور ان پڑھائی کی وجہ سے. ہاں جی. آج کل جو ہمارے نوجوان ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گے؟ جی ہاں، میں نے پہلے بھی ایک چیز کہا کہ جو ہے نا ہمیں ہر جگہ پاکستان کو مقدم رکھنا ہے کیونکہ زندگی موت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو ہمارے اسکولوں میں تو پہلے ہی جو کیمرے سسٹم آ چکا ہے اس نے ہماری جو اخلاقیات کو بہت حد تک گرا دی. بڑے چھوٹے کی تمیز بھول گئی, جھوٹ سچ کی تمیز بھول گئی. تو وہ ہمیں جو ہے اب جو نوجوان نسل آ رہے ہیں میں ان کو ایک چیز ضرور کہوں گا کہ ایک وہ اردو پر کام کریں اور دوسرا جو ہے پاکستانی کلچر کو پروموٹ کریں اور انڈین فلموں کی اور یہ جو ہے کٹ پیس وغیرہ اس کو یوز نہ کریں. ہمارے جو پاکستانی کلچر ہے اسی کو پروموٹ کریں. ان کو سب سے پہلی چیز تو میں والدین کو کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو یوٹیوب وغیرہ ان چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا تو ایٹ لیسٹ ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے دیکھ کیا رہے ہیں. وہ انڈین کلچر یا ہندو کلچر کو نہ دیکھیں. جو باہر کے جو کچھ ایسے کارٹون آ رہے ہیں جو اسلام کے منافقی ہیں یا غلط حرکتیں سکھا رہے ہیں ان سے دور رہیں. اور اس کے بعد جو ہے جو بھی سوشل میڈیا پر آنا چاہتا ہے ایک چیز یہ کرے کہ اپنا کانٹینٹ لے کر آئے, سوچ کر آئے کہ کرنا کیا ہے. اور دوسرا پاکستانی کو جو ہے ہمیشہ مقدم رکھے, اس کے خلاف کوئی چیز سوشل میڈیا کو بولی جائے تاکہ اصلاح ہو, پاکستان میں بگاڑ مزید پیدا نہ ہو معاشرے میں. تو اپنی معاشرے اقتدار کو جو ہے وہ سیکھیں اور اسی کو مزید پھیلائیں. آپ اردو پڑھ رہے ہیں, انگلش پڑھ رہے ہیں, انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ کی پہچان پاکستان, اردو اور اخلاقیات ہے. اگر آپ بڑوں کو ادب نہیں کریں گے, اگر آپ کی پڑھائی یہی سکھا رہی ہے آپ کو تو آپ سوشل میڈیا پر بھی یہی سکھا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا بے بندگی شرمندگی ہی شرمندگی ہوتی ہے. جو بڑوں کا ادب نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کسی جگہ پر کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں جی. ہم نے سنا ہے کہ آپ کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے. جی ہاں, میں بیسیکلی گاڑیوں کا جو ہے بہت شوقین ہوں اور میں بہت ساری گاڑیوں کو چلا بھی چکا ہوں. اس میں میرے بھائی کی گاڑی بھی ہے, بھائی کی والد صاحب کی گاڑی بھی ہے, تو میں سب گاڑیوں کو چلا چکا ہوں. میں عرصہ دراز سے گاڑیوں کو بہت شوقین ہوں اور گاڑیوں کی میں نے کیئر کرنا اپنے والد صاحب سے سیکھی ہے. تو میں گاڑی کی بہت احتیاط سے حفاظت سے چلاتا ہوں. گاڑی ہمیشہ وہی اچھی ہوتی ہے جو صفائی کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ چلائی جائے. تو میں تقریباً 32-33 گاڑیاں چلا چکا ہوں یہاں پر. تو لیکن گاڑیوں کی ایک چیز ہے, جب بھی ایک سنیل صاحب بھی ایک جملہ بولتے ہیں, گاڑی کو جب بھی رکھیں تو اس کی اصلی حالت میں رکھیں اور صفائی کے ساتھ رکھیں. ہاں جی. آج کل جو یوٹیوب پہ نئے چینلز آ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا بولنا چاہیے اور کچھ چینل ریکمنڈ بھی کریں؟ آج کل ویسے پاکستانی کی بات کی جائے ویسے تو بہت چینل ہوں گے, تو میں جو ہے ریکمینڈ کروں گا جس کا جو شوق ہے وہ اس فیڈ کے چینل کو علیحدہ کرے, اس چینل کو دیکھے اور تاکہ جو ہے اس کو اسی فیڈ میں انفارمیشن ملے. تو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ایک فیڈ بنا لیں. آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے, آپ کو ڈرائنگ کا شوق ہے, آپ کو پینٹنگ کا شوق ہے, اس فیڈ کو کیری آن رکھیں. خاص طور جو ابھی نوجوان نسل ہے تو اسی میں آپ اپنی جاب بنائیں, اسی میں اپنی فیلڈ بنائیں, اسی کے اندر آپ کام کریں مزید اور اس کو نکھاریں. تو جو آپ کو پسند ہے آپ اسی کو کیری آن کریں. تو پاکستان میں سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کافی چینل ہیں. کچھ ڈیلی روٹین کے ہیں وہ ایسے چینل نہیں ہے جن کو ریکمینڈ کیا جائے اچھا کام کریں برا کام کریں, لیکن ایک چینل ہے جو گاڑیوں کے حوالے سے ہے تو وہ جو ہے سنیل منچ کا جو ہے پاک ویل ہے, آپ اس کو دیکھیں. جو گاڑیوں کے شوقین آپ کو ایسی ایسی ڈیٹیلز مل جائے گی جو شاید آپ کو سعودی میں بھی رہ کر نہیں مل سکتی. تو یہ ان کے لیے جن کو اردو چاہیے. اسی طرح کے پاکستان میں اور بہت چینل ہیں جن کو آپ فالو اپ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو نئی نئی چیزیں ملتی ہے. ایک چیز میں سب کو لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے جیسے پاکستان کا ARY چینل وغیرہ ہے, جو بھی جس کو خبروں کا چینل پسند ہے تو ڈیلی جو ہے نا 5 سے 10 منٹ کی خبریں ضرور سنیں یوٹیوب پر. جو ہر گھنٹے کی ان کا نیا بلیٹن آتا ہے یا نیوز آتا ہے, ہیڈ لائنس آتی ہیں, تو آپ ہر روز جو 10 سے 15 منٹ کی 10 منٹ کی خبریں ضرور سنیں تاکہ آپ ایٹ لیسٹ پاکستان کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں اپڈیٹ رہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں کسی ذکر کرتا ہوں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے 10 منٹ کی خبریں چاہے ٹی وی پر, یوٹیوب پر کہیں بھی سنیں ڈیلی, اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. ہاں جی.
آپ جو نئے یوزرز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو اپنا کانٹینٹ بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گی کہ وہ اپنا کانٹینٹ پہ کیا ایڈ کریں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی پڑھائی پوری کریں، سب سے پہلی چیز تو آپ کی پڑھائی ہے، پڑھائی کے بیچ میں سوشل میڈیا کو لے کر نہ آئیں۔ اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آج کے حساب سے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک ٹیک ہے، جس کو ٹیکنالوجی آتی ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر کرے۔ دوسرا ایجوکیشن ہے، جس کو ایجوکیشن آتی ہے یوٹیوب کے اوپر چینل بنائے، ایجوکیشن کا لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، یا کچھ بھی جو آپ سکھانا چاہیں وہ سکھائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے آج کل ریسٹورینٹ وغیرہ ہیں یا مالز ہیں، ادھر جائیں، ادھر لوگوں کو جو ہے اویئرنیس تو نہیں کہیں گے، انفارمیشن دیں کہ یہ آفر لگی ہوئی ہے، یہ یہاں پر نیا یہ مال کھلا ہے یا نیا ہوٹل کھلا ہے، تو کھانا کیسا ہے۔ اور جو کام کریں آنیسٹی کے ساتھ کریں۔ آپ کسی چیز کی بلا وجہ بے شک آپ کو اس سے پیسے ملے گا، کسی چیز کی بلا وجہ تعریف مت کریں کہ لوگ ادھر پہنچیں تو ادھر لوگ مایوس ہوں اور وہ آپ کے چینل سے بھی مایوس ہو جائیں، ایسا کام مت کریں۔ چاہے آپ ٹک ٹاک پر ہیں چاہے آپ یوٹیوب پر ہیں، آپ جو ہے ایسا کام کریں جو ریویو ہے وہ آنیسٹ دے تاکہ اگلے کو اچھی انفارمیشن ملے۔ کسی کے پاس نئی انفارمیشن تو اس تک بھی وہ انفارمیشن پہنچے، کوئی نئی اوپننگ ہو رہی ہے، کوئی بہت اچھی چیز سیل کر رہا ہے، کوئی بہت اچھی سروس دے رہا ہے۔ اور دوسرا جو میں ایک چیز کہوں گا، پاکستانی یوٹیوبرس کو اور پاکستانی جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کریں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ان کو بھی پروموٹ کریں، اور پڑھائی کے بعد اپنا کانٹینٹ ایسا بنائیں جس میں صرف پاکستانیت ہو، اور یا سعودیہ کے حساب سے سعودی اور مسلم کلچر کو پروموٹ کریں۔ ہندوازم کو، ان چیزوں کو آپ پروموٹ نہ کریں، آپ صرف اپنے کلچر کو پروموٹ کریں۔ اور ایڈیٹنگ اچھی رکھیں، بیک گراؤنڈ اچھا رکھیں، میوزک پاکستانی یوز کریں یا اچھا میوزک یوز کریں، اور جو میوزک کے ورڈز ہیں ان کو دیکھیں کچھ جو اسلام کے خلاف نہ جا رہے ہوں۔ ہاں جی۔ اور جو ہمارے نئی یوٹیوبرس ہیں جن کو یوٹیوب چینل اسٹارٹ کرنا ہے ان کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ دیکھیں بیسیکلی جو ہے مہنگا کیمرہ ہونا اور لوکیشن جو ہے بہت خاص ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک ایوریج موبائل بھی ہو تو آپ جو ہے اس موبائل کے اوپر جو ہے کام کر سکتے ہیں، موبائل سے اپنا ولاگ بنا سکتے ہیں، موبائل کے اندر ایڈٹ کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ ہے تو اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ ایک سافٹ ویئر رکھیے، اسی کے اوپر پریکٹس کریں، اسی میں ایڈٹ کریں تاکہ آپ کی پریکٹس بڑھتے سے بڑھتی جائے۔ ہر روز آپ نیا سافٹ ویئر ایڈیٹنگ کے لیے یوز کریں گے تو آپ پرفیکشنل نہیں بن سکیں گے۔ آپ 4-5 ویڈیو ایڈٹ کریں گے تو اس کے اندر جو ہے آپ جو ہے وہ چینل اپنا بنا سکتے ہیں۔ ایک چینل کے اوپر ایک فل سافٹ ویئر پر کام کریں، چاہے وہ لیپ ٹاپ کا ہو چاہے موبائل کا ہو، اسی پہ ایڈٹ کریں تاکہ 4-5 ایڈیٹنگ کے بعد آپ اچھا خاصا جو ہے ولاگ بس خود بنا لیں گے۔ صرف ایک کیمرہ ہونا چاہیے، میکسیمم ایک مائک ہو اور ایک لائٹ ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، ٹرائی پاڈ بھی کر لیں۔ یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو ایک نارمل پرائس کی چیز ہر جگہ سے مل جاتی ہے، اس سے آپ لے کر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ بس موبائل کا ریزلٹ اچھا ہو اور فوکس کر کے چیزوں کو لیں، بلا وجہ کے اوپر نیچے موبائل نہیں گھمائیں، فوکس کریں چیز کے اوپر جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو امید یہ ہے کہ آپ کا ایک موبائل سے اور ایک مائک اور ایک لائٹ اور ٹرائی پاڈ سے آپ کا چینل شروع ہو جائے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے اچھا موبائل بھی آپ کا ہوگا تو آپ کا اس سے چینل شروع ہو جائے گا۔ آپ کا بس صرف کیا ہے، کوالٹی ویڈیو کی اچھی ہوگی تو آپ کا سب کچھ چل جائے گا، باقی چیزیں ایسا ایسا بعد میں آتی رہیں گی۔ چاہے وہ یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، انسٹاگرام ہو، کہیں بھی آپ کام کریں، اچھے موبائل کو پکڑنا سیکھ جائیں، اسی سے ہی آپ کام سیکھ جائیں گے۔ ہاں جی۔ اور جو یہاں پہ نئے لوگ سعودی عرب پہ آ رہے ہیں اپنے جاب کے لیے ان کو کیا مشورہ دیں گے اور ان کو کس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ جی ہاں، پہلی بات تو یہ دیکھ لیجیے، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، آج کے سعودیہ میں اور کل کے سعودیہ میں بہت فرق ہے۔ ابھی یہاں کے قوانین سخت ہیں۔ ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ جس فیلڈ میں بھی آپ نے یہاں آنا ہے آپ کو یہاں ٹیسٹ دینا پڑے گا، چاہے آپ انجینئر ہیں چاہے آپ نے کسی ایک چھوٹی موٹی جاب پر آنا ہے، اب آپ کو ٹیسٹ دے کر آنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کا اقامہ نہیں رینیو بھی نہیں ہوگا، بنے گا بھی نہیں۔ ایک چیز اور بیسیکلی آج کل کی دنیا میں جو ہے آٹو کیڈ کا ہو گیا، انٹیریئر ڈیزائننگ کا ہو گیا، یہ جن کے پاس خاص طور پوری ایجوکیشن نہیں ہے تو وہ جو ہے آٹو کیڈ کے اندر جا کر یا 3D میکس میں جا کر یا ویڈیو ایڈیٹنگ کا ایک اچھا سافٹ ویئر، یا آئی ٹی نیٹ ورکنگ کا ہو گیا، اور بھی اسی طرح کے کچھ سافٹ ویئر ہیں۔ یہ میں مردوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں، خواتین کے لیے بھی بات کر رہا ہوں۔ خواتین جو ہے میک اپ آرٹسٹ کا اچھا کورس کر ڈپلوما کر پھر باہر آئیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈپلوما یا ایجوکیشن یا ڈگری نہیں ہوگی تو اپنی جاب ملنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ خاص طور پر آپ نئے آ رہے ہیں تو آپ یہاں پر کچھ دن بھی نہیں گزار سکیں گے۔ آپ کے پاس ڈپلوما ہوگا جیسے تیسے آپ کو جاب مل جائے گی۔ تو خواتین ہے تو میک اپ آرٹسٹ کا، باقی آپ آرکیٹیکٹ میں کر لیں، آئی ٹی میں کر لیں، نیٹ ورکنگ میں کر لیں، آپ کا ڈرافٹنگ میں کر لیں، اور آپ کا انٹیریئر ڈیزائننگ میں کر لیں۔ اسی طرح کے اور کورس ہیں جو آپ کر اپنا جو ہے ایک اچھا کیریئر بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کو جاب ملنی چاہے سعودی میں ہے یا گلف میں ہے، میں ان لوگوں کی خاص طور بات کروں گا تو آپ کو ان پر جاب مل جائے گی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ایکسپیرینس کے بغیر کوئی نہیں رکھتا،
تو اس لیے کورس اچھا کرائیں, ڈپلوما اچھا کریں, اور 3 سال کے کم ڈپلوما گرلس میں نہیں مانا جاتا, اس لیے 3 سال کے نیچے کا ڈپلوما کریں نہ کریں تو فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ چھوٹا یا بڑا ڈپلوما یا ڈگری کے بغیر گلف کنٹریز میں نہیں ہے, ورنہ آپ خوار ہو جائیں گے, کیونکہ یہاں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ آپ 2 دن بھی یہاں پر جاب کے بغیر نہیں رہ سکتے. بلا وجہ آپ کا خرچہ ہوگا اور آپ کو واپس جانا پڑے گا. اس لیے اور جو ڈپلوما کر رہے ہیں پھر آپ کے پاس اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ یہاں پر ٹیسٹ لیں تو اس میں آپ پاس ہو جائیں. یہ میں بات کر رہا ہوں سعودی کی, اور گلف میں بھی اب ڈپلومے کے بغیر کوئی گنجائش نہیں ہے. ڈگری یا ڈپلوما اچھے والا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, چاہے وہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کہیں کا بھی رہنے والا ہو, ان کے لیے ایک ساتھ کی شرط ہے. ہاں جی. آپ کے آنے والے پوڈ کاسٹ پہ اب ہم کن لوگوں کو اور دیکھ سکیں گے؟ جیسے میں نے کہا کہ میں جو ہے ٹیلنٹڈ لوگوں کو سامنے لے کر آؤں گا. یہ ضروری نہیں پر ڈگری ہو, چاہے باورچی ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے ڈرافٹ مین ہو, کوئی بھی ہو. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میرے پاس جو بھی لوگ ہیں, چاہے ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہونا میرے لیے ضروری نہیں ہے. میرے لیے جو بھی اپنی فیلڈ میں اچھا کام کر رہا ہے, اچھا نام بنا ہوا ہے, جس کے ایریے میں, علاقے میں, کمپنی میں اچھا نام ہوگا, تو میں کوشش کروں گا کہیں پر بھی کھڑے ہو کر پوڈ کاسٹ اس کے ساتھ کر لوں گا اور وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا. جو اچھا بولنا جانتا ہے, چاہے وہ شاعر ہے, کچھ بھی ہے, تو جو بھی ایک اچھا, ایون غیر پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیش میں جو اردو بولنے والے اچھے لوگ ہیں, ان کو بھی میں سامنے لے کر آؤں گا. لیکن ایک چیز ہے کہ اینٹی پاکستان کو میں کبھی سامنے لے کر نہیں آؤں گا. جو بھی آئے گا وہ محب الوطن ہوگا, چاہے وہ انڈین بنگلہ دیش سے بھی ہوگا, کسی اور ملک, سعودی بھی ہوگا, کہیں کا بھی ہوگا, جس کو اردو آتی ہے وہ لے کر آؤں گا. لیکن اینٹی پاکستان کبھی نہیں آپ میرے چینل پر دیکھیں گے. کچھ ایسا لگے گا مجھے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں, راضی کرنے میں, تو لیکن آہستہ آہستہ میں کر لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا, جس میں جو ہے آپ نئے چہروں کو, نئے ٹیلنٹ کو, نئے انداز کو دیکھیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہر پوڈ کاسٹ ایک ہی جگہ پر ریکارڈ ہو. جہاں مجھے جگہ ملے گی میں وہاں پر پوڈ کاسٹ بنا کر آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا. جی. آپ مکہ مدینہ کے چکر لگاتے رہتے ہیں, تو آپ کو کل کے اور آج کے ہر بینڈ میں کیا فرق؟ ہاں جی, میں بچپن سے جو ہے وہ میں چکر میرے لگتے رہتے ہیں حرمین کے. اور حرمین سے مراد یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں حرموں کی بات کر رہا ہوں. تو حرمین جو ہے بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اس وقت بھی بہت پرسکون تھا اور آج بھی بہت روشن ہے. لیکن بہت ترقی ہوئی, بہت فرق پڑا, اور بہت وسیع ہو گیا. بہت بڑا ایریا اب ان کے پاس ہے. پہلے جو ہے اگر 10% تو آج 100% ہو گیا. اتنا ہی نہیں, ترقی کی انہوں نے, توسیع کی, بہت پیسہ لگایا, بہت ٹیکنالوجی لگائی, بہت انہوں نے اس کو خرچہ کر جو ہے بہت, دونوں حرمین کو بہت وسیع کیا. بہت زیادہ نمازی کی گنجائش بنائی, ساؤنڈ کوالٹی, ہر چیز کو, وضو خانے, پارکنگ, ہر چیز بہت اپ گریڈ کیا. ایک زمانے میں ہوتا تھا جو پہلے زمانے مٹیوں میں گاڑی ادھر کھڑی کرتے تھے, حرم میں باری گاڑی کھڑی ہوتی تھی. ابھی ایسا نہیں, چلنا واقعی بہت پڑتا ہے. لیکن بہت فرق ہے, دونوں کی توسیع بہت زیادہ ہوئی ہے, بہت خرچہ کیا گیا ہے. ٹیکنالوجی ہے, باہر سے انجینئر آئے ہیں, اور ایسی ایسی ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے کہ جو دنیا میں ریکارڈ قائم کر چکی ہے. فار ایگزامپل زمزم کی سپلائی مکہ سے مدینہ کے بیچ میں دونوں طرف ایئر کولنگ سسٹم ہے, واٹر کولنگ سسٹم ہے. یہ اور دنیا کی یہ سب سے بڑی توسیع بھی ہے. سب سے بڑے کیونکہ اجتماع کو یہ یہاں پر ہوتے ہیں جو حج کے اور عمرے کی صورت میں ہوتے ہیں, اور اس وقت عمرہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. تو اس وجہ سے مکہ میں وہ جو 27 رمضان کو رش ہوتا تھا, اس وقت پورے سال وہی رش چلتا ہے مکہ مدینہ منورہ میں. اس سے کاروبار بھی بہت بڑھ گیا, ہوٹلنگ بھی بہت بڑھ گئی ہے, اور لوگوں کا رجحان بھی بہت بڑھ گیا. اور ابھی جو ہے 1-2 سال سے اتنی سہولیات دے دی گئی ہیں کہ ہر آدمی, متوسط طبقے کا آدمی بھی آ کر عمرے پر آ رہا ہے اور 7-10 دن کے چکر لگا کر جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ سہولیات بہت بڑھ گئی ہیں, بہت کام کو آسان کر دیا گیا. جو پہلے بہت مسائل تھے وہ آسان کر دیے گئے. اس سے پوری دنیا کے حجاج اور زائرین جو ہے بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور جو بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنا اس وقت آپ دیکھا جائے تو شاید سب سے زیادہ ٹریفک جو ہے زائرین کی جو ہے وہ اس وقت سعودی عربیہ میں ہی ہے دنیا میں. جی. آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ اپنے تعلیمی ادارے کے بارے میں بتائیں. جی ہاں, میری پوری تعلیم جو ہے میں نے ایمبیسی اسکول سے حاصل کی ہے, انٹرمیڈیٹ تک. اس کے بعد میرے پاس ڈپلومے ہیں جو میں نے ادھر سے کیے ہیں. تو مشہور زمانہ پاکستان ایمبیسی اسکول سے, پاکستان ایمبیسی انٹرنیشنل اسکول سے ہی میں نے تعلیم حاصل کی ہے, جو یہاں کا سب سے مشہور اور سب سے معتمد ادارہ ہے. اور آج بھی جو ہے ہمارے بچے بھی جو ہے ابھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی تاریخ ساز ادارہ ہے, اور بہت بڑے ایریے پر اسکول بنا ہوا ہے, اور بہت ہی مشہور زمانہ ہے. یہاں کے بچے, یہاں ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے بچے اور جو بڑے ہیں وہ یہاں جاب کرنا بھی چاہتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہتے ہیں. یہ ایسا مشہور زمانہ ادارہ بن چکا ہے, اس وقت ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اس ادارے سے منسلک ہو جائے. ہاں جی.
آپ کی ہابیز کیا ہے؟ بیسیکلی مجھے ایک زمانے میں خطاطی کا شوق تھا، تو ابھی تو خیر وقت نہیں ملتا، اور کچھ کمپیوٹر کا ایسا زمانہ آ گیا کہ جو ہے نا اب وقت نہیں ملتا کہ خطاطی کے اوپر کام کیا جائے، لیکن مجھے بہت پسند ہے۔ اب میری جو ہے ہابیز وہی اب جاب کے ساتھ ہی ہے، لیکن میری بھی صرف دو ہابیز ہیں، ایک جو ہے خطاطی ہے اور دوسرا جو ہے میرے گاڑیوں کا شوق ہے۔ گاڑی کو مینٹین کرنا، گاڑی کو چلانا، یہ میری ہابیز میں شامل ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اور یہی میرا جو ہے مشن بھی ہے کہ میں جو خطاطی کے اوپر جو ہے ایک اچھا حادثہ کروں، جو کہ وقت نہ ملنے کی وجہ سے میں اس شوق کو تکمیل نہیں کر سکتا، لیکن خطاطی جو ہے میرا بہت اہم جو ہے میرا مشغلہ ہے۔ ہاں جی۔ والدین اور بھائی بہن کے اوپر آپ کی کیا سوچ ہے یا رائے ہے؟ بیسیکلی جو ہے والدین ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمیشہ والدین کی قدر کریں۔ کئی لوگ ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں جو والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ ایسی غفلت ہے جو مجرمانہ بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے۔ اور بہن بھائی اور ماں باپ ایسی چیز ہیں کہ یہ جو ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ دنیا کسی حصے میں بھی ہیں، تو والدین کو اور بہن بھائیوں کو آپ کبھی جو ہے کسی وجہ سے بھی اختلاف پیدا نہ کریں، چاہے آپ کی شادی ہو جائے، آپ کی بیوی ہو، کوئی بھی آپ کو خلاف کان پھڑکا ہے، لیکن کبھی بھی ماں باپ کے خلاف یا بہن بھائیوں کے خلاف آپ نہ کھڑے ہو، چاہے وہ جائیداد بھی ہو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی وجہ ہو، آپ کبھی بھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے اگینسٹ کھڑے نہ ہو، ان کے خلاف بات نہ کریں۔ ہمیشہ اگر ایک شہر میں رہتا ہے تو مل جل کر رہیں، دور بھی رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا احترام، محبت اور عقیدت ہمیشہ آپس میں قائم رکھے۔ ہاں جی۔ آپ کو شروع کی جاب میں کیا مسائل آئے؟ جی ہاں، کافی مسائل آئے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ جاب جس فیلڈ میں بھی آپ کریں گے تو آپ کو ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، اور جب بھی آپ کو نیا ڈپلوما یا ڈگری بھی ایون آپ لے کے جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو پہلے دن جو ہے وہ جاب پر نہیں رکھتا، آپ کو بہت چکر لگانے پڑتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہ ہوا، میں نے بیسیکلی اپنا بہت عرصہ جو ہے میں نے شاپ وغیرہ میں نے اپنی بنائی، جو کہ میرا شوق تھا، میں نے بہت اچھے طریقے سے چلائی، لیکن میں ان کو وقت نہ دے سکا، میری سستی تھی کہ میں وقت نہیں دے سکا، تو اس وجہ سے پھر مجھے جاب پر آنا پڑا۔ تو میں پہلے جو ہے میں نے کاسٹمیٹکس کی اور پرفیوم کی اور میک اپ کی جو ہے لگی، میں نے جویلری کی شاپ بنائی تھی، اور میں بہت اچھی بنائی تھی، لیکن میں اپنا وقت نہ دینے کی وجہ سے مجھے وہ شاپ چھوڑنی پڑ گئی۔ تو اور کچھ سعودی قوانین ایسے تھے کہ میں وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکا، تو جس وجہ سے مجھے جاب پر آنا پڑا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جاب جو ہے غلامی ہے، اور اپنا کام جو ہے اس میں آزادی ہوتی ہے، لیکن اپنے کام میں وہی کامیاب ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ وہ جاب سے کما نہیں سکتا، کاروبار میں وہی کامیاب ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ وہ جاب میں جو ہے خرچے پورے نہیں کر سکتا۔ یہ ایک چیز ہے، فیکٹ ہے یہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں مجھے کافی جگہ سے انہوں نے سب نے یہی کہا کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں۔ جب میں نے خاص طور پر آٹو کیڈ کی جاب کرنے کی شروع کرنے کا بلکہ ارادہ کر رہا تھا، تو میں نے کافی جگہ جاب کے لیے اپلائی کی، تو انہوں نے سب نے یہی کہا آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ میں نے کہا ظاہر بات ہے کہ جاب کروں گا تو ایکسپیرینس آئے گا، لیکن الحمدللہ ایک بندے نے مجھے دیا، اس کے بعد سے جو ہے میں 16 سال ہو گئے میں اسی آٹو کیڈ کی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں۔ ہاں جی۔ آپ کا نصب العین کیا ہے؟ میرا نصب العین یا فیوچر پلاننگ اس طرح کی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اپنا جو ہے، مجھے ابھی تک یعنی کہ میری سوچ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کون سا ایسا کاروبار کروں جو میری سوچ کے مطابق ہو، تاکہ اس کاروبار کو میں چلاؤں۔ اور پھر جو ہے سعودی قوانین کے بھی ایسے سخت ہیں کہ ہر آدمی یہاں کام بھی نہیں کر سکتا، اور کام کرنا آسان بھی نہیں ہے، اور غلط طریقے سے یا گورنمنٹ کی قوانین سے چھپ کر میں کوئی کاروبار کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو میرا مقصد جو ہے ایک صاف ستھرا اور اچھا کاروبار کرنا ہے جس کو میں اچھے طریقے سے چلا سکوں، اور جو ہے میرا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے اور ان کی خدمت کرنا ہے، یہ میرا نصب العین ہے۔ ہاں جی۔ آپ کتنی زبانیں بول سکتے ہیں؟ میں بیسیکلی اردو تو میری اپنی زبان ہے، پنجابی تقریباً میری اپنی زبان ہے، اسکول کی زبانیں تو مجھے خاص انگلش نہیں آتی تھی، لیکن ابھی جو ہے کیونکہ لوگوں سے میری ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، تو میں انگلش میں بھی اور عربی میں بھی جو ہے ٹھیک ہے، میں گرامر کے حساب سے شاید صحیح نہیں بول سکتا، لیکن اپنی بات کو بہت اچھے طریقے سے اگلے تک پہنچا دیتا ہوں، تو اس حساب سے میری 4 زبانیں ہیں۔ اور سمجھنے کی جانب بات ہے، وہاں 1-2 زبانیں اضافی کر لیں جو اردو پنجابی کی قریب قریب ہوتی ہیں، وہ میں سمجھ لیتا ہوں زبانیں، یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا زبان میں بات کر رہا ہے۔ ہاں جی۔ اردو ادب سے کس حد تک دلچسپی ہے؟ ہاں جی، اردو میری مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہے، آج بھی میرے پاس جب وقت ملتا ہے، ایون فیس بک پر، واٹس ایپ وغیرہ پر جو میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو کو لکھوں، اردو کو سنوں،
وہ اردو کے اندر اردو لوگوں سے بات کروں، اور ابھی بھی جب میں بات کرتا ہوں تو میں بہت خیال رکھتا ہوں کہ اردو تلفظ کا خیال رکھا جائے. جہاں شعر و شاعری ہوتی ہے، مشاعرے ہوتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے جو میرے تک پہنچتے ہیں، جو لیٹسٹ ہوتے ہیں ان کو میں سنتا ہوں. جو ہم کافی الفاظ ہوتے ہیں، شاعری ہوتی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے. جو اچھے انجام میں شاعری بولی جاتی ہے وہ میرے طرف سے بہت دلچسپی ہے، اور اردو لکھنے سے بھی مجھے بہت دلچسپی ہے، پڑھنے سے بھی. بس کیا ہے کہ کمپیوٹر موبائل آنے کی وجہ سے وہ والی توجہ جو ہم اردو کو نہیں دے سک رہے جو دینی چاہیے. لیکن مجھے اردو لکھنی پڑھنا سب کا بہت شوق ہے، اور لکھنی اور پڑھنی مکمل طور پر مجھے آتی بھی ہے. اور میں کسی حد تک صحافت کا کام بھی کرتا ہوں، جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے میں وہاں خبر بھی بناتا ہوں اپنے انداز میں. اردو میں خود ہی لکھتا ہوں، خود ہی خبر بناتا ہوں. لیکن بس وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس پر زیادہ ٹائم دے نہیں سک رہا. ہاں جی. آپ والدین کو کیا مشورہ دیں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ دیکھیں، میرے اپنے خود 3 بچے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت جو ہے نا، ایک الفاظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو ممی ڈیڈی نہ بنایا جائے. اپنے بچوں کو جو ہے شیر کی طرح جو ہے تربیت کی جائے. بدتمیز نہیں ہونا چاہیے لیکن بہادر ہونے چاہیے. کیونکہ جو آج ہماری کیمبرج جو پڑھائی ہے اور جو اس طرح کے ہیں وہ بدتمیزی بہت زیادہ لے کر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تعلیم بھی اجاگر ہو رہی ہے، لیکن بہت زیادہ بدتمیزی بچوں میں آ گئی ہے، جو بڑے چھوٹے کا لحاظ چھوڑ دیے. اپنے سے بڑوں کا، چاچا ماموں کا، خالاؤں کا وہ خیال نہیں رکھ سکتے جو ہم لوگ رکھتے تھے اپنے زمانے میں. اس کی وجہ یہ کہ تعلیم یہی سکھا رہی ہے کہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ صرف بولنے کے کانفیڈینس دے رہی ہے، لیکن ہماری جو ثقافت تھی جو ہم اردو میں سکھاتے تھے بچوں کو، جو ہمارا اسلامی اقدار تھا وہ ہم بھول چکے ہیں. تو میں تربیت کے لیے بات کروں گا کہ آپ لوگ کچھ بھی پڑھے ہوئے ہیں، چاہے انجینئر ہیں، چاہے ان پڑھ ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں، چاہے امام مسجد ہیں، کچھ بھی ہے، اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم لازمی دیں، اور بڑوں سے تمیز سے بات کرنے کی تہذیب ضرور کیا توجہ دیں اس کے پاس کہ بچوں کو جو ہے بڑوں سے تمیز سے بات کرنی ہے. بچوں کو جو ہے اردو کے اوپر جو ہے آپ توجہ دیں تو بچہ جو ہے اگر وہ اردو اچھی بولے گا تو ایک مہذب آدمی ضرور بن جائے گا. جو اردو نہیں بول سکتا، ابھی آپ کے بچے دیکھیں جو بڑی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں کیمرے میں پڑھنے کی وجہ سے، میں جاتی ہوں، میں آتی ہوں، میں آتا ہوں، آتی ہوں، تو اس چکر میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، کیونکہ ان کو توجہ ہی نہیں دی جا رہی اردو میں. تو ایسے لوگ بڑے ہو کے بہت کنفیوز ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زندگی میں جو ہے ہر وقت جو ہے وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں انگلش میں بات کرنی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا اسلام نے کیا سکھایا ہے، ہمارا پاکستان کی، ہماری مٹی کی محبت کیا ہوتی ہے. کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ہر آدمی کو ایک دن مرنا، وہاں انگلش کام نہیں آنی. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. ہمیشہ اردو کو اور اسلام کو ہمیشہ مقدم رکھیں، اور عربی زبان سیکھیں، قرآن کو سیکھیں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کا جو مرتے ہوئے انگلش کام نہیں آنی، قرآن اور اسلام، اردو، اخلاقیات کام آنا ہے، جو بڑوں سے ادب کی وہ کام آنا ہے. اور آپ اس کے والدین ذمہ دار ہیں، اس کے بڑوں کا ادب نہیں کرتا تو والدین یا وہ چوری کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے یا لڑاکا، اس کی سب سے بڑی وجہ والدین خود ہیں. اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی تربیت، اپنا نام و نشان ہمیشہ کے لیے کہ عمل کریں اور اچھے طریقے سے ان کی تربیت کریں. ہاں جی. آپ انڈین فلموں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، انڈین فلمیں جو ہیں وہ ہمارے کلچر کا ایسا نہیں ہے. نہ ان کے گانے، نہ ان کے بول، نہ ان کا لباس، نہ ان کی بول چال، ہر چیز ہمارے سے مختلف ہے. ان کا کلچر بالکل مختلف ہے. وہ بتوں کے پجاری ہیں، اس لیے قطعی طور پر انڈین فلموں کو دیکھنے کے بعد خاص طور پر اپنے پر حاوی نہیں کرنا. پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ انڈین فلمیں دیکھیں ہی نہیں. وہ بہت زیادہ اخلاقی طور پر ہمیں پستی کی طرف لے جا رہی ہیں. اگر دیکھتے ہیں پاکستانی ڈرامے دیکھیں، پاکستانی یوٹیوبر کو دیکھیں، کیونکہ انڈیا کا کلچر ہم سے بالکل مختلف ہے. اور جو خاص طور اپنانے کی جانب بات ہے تو ان کے کرتے پاجامے پہننا اور یہ چیزیں پہننا پاکستان میں بہت غلط چیز ہے. اس چیز کو اجاگر مت کریں. آپ صرف جو ہے پاکستانی ڈرامے دیکھ کر بھی دیکھیں تو آپ کو گزارا چل سکتا ہے. ٹی وی دیکھنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن انڈین فلموں کو نہ دیکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ بہت کچھ پاکستان کے خلاف بھی بولتے ہیں، اور ان کا کلچر اوڑھنا چھوڑنا ہر چیز ہمارے اگینسٹ ہے. وہ ہمارے سے بالکل وہ مطابقت نہیں رکھتی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی زبان، ایک ہی ہمارا کلچر، ایسا کچھ نہیں ہے. ان کا کلچر ہندوؤں کا کلچر بالکل اور ہمارا اور ہے. وہاں جو مسلمان ہے وہ بھی اس کا بیک گراؤنڈ انڈین ہندو دکھایا جاتا ہے. تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اپنے ملک پر تو اس چیز کو بالکل ہی لاگو نہ کریں. یہ کبھی بھی ایک ساتھ کے کلچر نہیں بن سکتا. صرف انڈین کو اس حد تک پسند کریں جو پاکستان کو پسند کرتے ہیں، ان کو اتنی عزت دیں جتنا وہ ہمیں عزت دیتے ہیں. جو ہندو کلچر ہے، ہندو لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو ہمیں بھی وہ لوگ پسند نہیں ہیں. ہم صرف اتنا ہی پسند کریں گے جو لوگ ہمارے پاکستان کو پسند کرتے ہیں، ہمارے کلچر کو پسند کرتے ہیں، ہم ان کو پسند کریں گے. لیکن ان کا کلچر ہمارے کلچر میں بہت فرق ہے. ان کی فلموں کو نہ دیکھیں تو آپ کی فلموں کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ اس چیز سے انکم ہوتی ہے.
اور وہ پھر کشمیر کے ادھر ادھر کے مسلمانوں کے اوپر وہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہی پیسے ان کے اوپر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے انڈین فلموں وغیرہ کو پروموٹ کرنا اور ان کو بالکل چھوڑ دیں. ہاں جی. آپ کے اپنے ترجمے کی روشنی میں آپ اپنے پاکستان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی ہاں، بیسیکلی میں پاکستانیوں کی ایک ہی بات کہوں گا کہ ہمیشہ اپنی حرمت کا، اپنی تقدس کا، پاکستان کی سربلندی کا ہمیشہ خیال رکھیں. چاہے شلوار قمیض پہنیں، کچھ بھی پہنیں، جوتے جو بھی آپ پہنیں سب کو صاف رکھیں. شلوار قمیض پہنیں تو اچھے طریقے سے کریں، بدبو نہ آ رہی ہو، اور پینٹ شرٹ بھی پہنیں تو اپنے پاکستانی تخصص کا خیال رکھیں. اور کبھی بھی غیر پاکستانی کے سامنے پاکستان کے اگینسٹ کوئی بات نہ کریں. ہمیشہ سب کے اندر محبت بانٹیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور سب نیشنلٹیوں کو عزت و احترام دیں. اگر آپ سعودیہ میں رہ رہے ہیں تو اہم چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ عربی سیکھیں تاکہ ان کے معاشرے کا حصہ بن سکیں، اور جو بھی آپ کے کولیگ ہیں وہاں پر اپنا نام ہمیشہ اچھا رکھیں اور اخلاقیات کو ہمیشہ سر فہرست رکھیں، اور جو کام کریں ایمانداری سے کریں. اپنے گھر، گاڑی، اپنی شخصیت، ہر چیز کو، اپنے آلات کو صاف ستھرا رکھیں، اچھی تربیت کریں، اچھی ٹریننگ کریں، اور جو آپ کو علم آپ کے پاس ہے وہ لوگوں تک پھیلائیں تاکہ اور لوگوں تک بھی پھیل سکے. جو کوئی پاکستانی، خاص طور پر نان پاکستانی بھی، لیکن خاص طور پر جو پاکستانی کچھ غلط کر رہے ہیں تو ان کو ہمیشہ اچھی طریقے سے ان کو سمجھائیں، اخلاق سے سمجھائیں تاکہ اگلا بندہ سمجھ جائے. تو آج اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے اختتام کرتے ہیں. اور نبو بصیر کو بہت شکریہ، انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ میرے ساتھ اچھے سوال جواب کیے. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو نئے پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا اور کچھ نہ کچھ اچھا ضرور دکھائیں گے. اس وقت تک کے لیے جدہ سے دی بصیر ایکشن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.